Islamic Library, enlightening about religion. اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں نے خود کو دلی واردات اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں تو اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے اور صراط مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیار کر لیتا ہے اور انجام بخیر نہیں ہوتا۔ نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر اس کی غرض پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے۔ اگر اس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرض سے بے پرواہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا، کیونکہ اس میں اس کی نجات مضمر تھی اور یہ جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے، جیسا کہ ارشاد حق تعالی ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بندے نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہے۔ کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں حق تعالی کی خوشنودی کو ملحوظ نہ رکھے اور وہ اس پہ نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے، کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حد و غایت نہیں ہے اور نہ اس کی ہوس کاریوں کا کوئی شمار ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر مناسب مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جواب کے لیے عزم صمیم کی وجہ، مدعائے نگارش یہ ہے کہ تمہاری مقصد برابری کی خاطر اس کتاب کی تصنیف کا عزم صمیم کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے چونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے اس کا اہل اور صاحب علم و بصیرت جانا اور اپنے مقصود کے لیے رجوع کر کے ایسے جواب کی استدعا کی جس سے پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اس لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں۔ جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استدعا کا حق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عزم صمیم اور حسن نیت کے ساتھ کامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کر لیا، تاکہ شروع سے آخر تک تکمیل جواب میں حسن نیت اور عزم و ارادہ شامل رہے۔ بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائے عمل سے ہی نیت شامل ہوتی ہے، اگرچہ دوران عمل اس سے کوئی خلل ہی واقع کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اس میں معذور متصور ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عمل میں نیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نیت کے عمل شروع کیا جائے، کیونکہ تمام کاموں میں نیت کو عظیم مرتبہ اور برہان صادق حاصل ہے۔ نیت میں جس قدر خلوص ہوگا عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بندہ نیت ہی کے ذریعے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے دن بھر فاقہ کیا لیکن وہ اس فاقے سے کسی ثواب کا مستحق نہ بنا، لیکن اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو وہ ثواب کا بھی مستحق بن گیا، حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصہ دراز تک بود و باش رکھے تو بھی وہ وہاں کا باشندہ نہیں کہلائے گا اور بدستور مسافر ہی رہے گا، لیکن اگر اس نے کم از کم 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی تو اب مقیم سمجھا جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل کی ابتدا میں نیت کرنا ضروری ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب اس کتاب کی وجہ تسمیہ، اب میرا یہ کہنا کہ اس تصنیف کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جب اہل علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضامین شامل ہیں۔ اے طالبان حق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ عزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب اور مستور ہے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان، کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے، لامحالہ اس کتاب کے لیے اس کے سوا اور کوئی نام موضوع اور صحیح ہو سکتا ہی نہیں۔
کیونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے، جس طرح موجود و حاضر کے لیے پردہ حجاب میں ہونا موجب ہلاکت ہوتا ہے۔ یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا، اس طرح دوری بھی نزدیک و قرب کی برداشت نہیں رکھتی۔ اسے اس طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکے میں پیدا ہوتے ہیں، اگر انہیں سرکے میں سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، اور وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوں، اگر ان کو نکال کر سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اس طرح حقائق اشیاء کے معنی و مطالب اسی پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو، ما سوا کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے۔